بچے ابھی کوہ کاف میں ہی موجود تھے۔ بچوں کو کوہ کاف بہت اچھا لگا تھا اور ملکہ نے انہیں 2 دن کے لیے وہیں روک رکھا تھا۔ ملکہ نے گولڈن پری کو بلایا۔ گولڈن پری ادھر آؤ، بچوں کو پورے محل کی سیر کرواؤ۔ گولڈن پری نے ملکہ سے کہا، جو آپ کا حکم ملکہ، میں بچوں کو ہمارا پورا محل گھماؤں گی۔ سمن جلدی سے بولی، ملکہ ہم نے کوہ کاف کی سیر بھی کرنی ہے۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ضرور سیر کرنا، میں خود باہر لے کر جاؤں گی۔ سب بچے بے حد خوش تھے۔ پریوں کی ملکہ نے گولڈن پری سے کہا، گولڈن پری، انہیں محل کی سیر کرواؤ اور پھر میرے کمرے میں لے آؤ۔ میں بچوں کے ساتھ کوہ کاف کی سیر کو جاؤں گی اور پھر واپس آ کر سب بچوں کو گفٹس دوں گی۔ بچے اتنی زیادہ سیر کرنے کا اور گفٹس ملنے کا سن کر بہت خوش تھے۔ گولڈن پری نے بچوں سے کہا، چلو آؤ بچوں، آپ سب کو میں محل کی سیر کرواؤں۔ بچے خوشی سے گولڈن پری کے ساتھ محل دیکھنے چلے گئے۔ گولڈن پری نے بچوں کو پورے محل کی سیر کروائی اور ملکہ کے کمرے کی طرف لے گئی۔ گولڈن پری نے ملکہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، ملکہ، میں بچوں کو لے آئی ہوں۔ اندر آ جاؤ گولڈن پری۔ گولڈن پری بچوں کے ساتھ ملکہ کے کمرے میں آ گئی۔ ملکہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہاتھوں پہ مساج کر رہی تھی اور ایک کنیز ملکہ کے بال بنا رہی تھی۔ پیارے بچوں، آپ کو کوہ کاف کی دعوت کیسی لگی؟ ملکہ نے بچوں سے سوال کیا۔ سب بچے مل کر بولے، ملکہ عالیہ، ہم کو کوہ کاف کی دعوت بہت اچھی لگی اور ہم نے یہاں بہت کچھ سیکھا۔ ملکہ خوشی سے بولی، آپ لوگ کی دعوت کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کچھ اچھا سیکھو۔ نرمل نے ملکہ سے کہا، پریوں کی ملکہ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی نرمل، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ پریوں کی ملکہ، مجھے ایسا لگتا ہے کوہ کاف میں سبھی بہت اچھے ہیں۔ یہاں کی ہر پری، جن، چڑیلیں اور پریزاد سب کے سب بہت اچھے ہیں۔ آپ نے ان سب کو اچھا کیسے بنایا؟ ملکہ نرمل کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ پیاری نرمل، ہر جگہ ہی اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ نرمل نے پھر پوچھا، پھر مجھے یہاں کیوں سب اچھے لگے؟ کیونکہ آپ خود بہت اچھی ہو۔ نرمل خاموش ہو گئی۔ ملکہ نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک سرما دانی اٹھائی اور بولی، نرمل بچے، یہ جادوئی سرما ہے، میں ہر روز آنکھوں میں لگاتی ہوں۔ سب بچے حیران ہوئے، جادوئی سرما؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب میں یہ آنکھوں میں لگاتی ہوں، مجھے اپنے دشمن نظر آتے ہیں، جو برے لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اشر بولا، پریوں کی ملکہ، یہ جادوئی سرما آپ کو کہاں سے ملا؟ کیا اس پہ جادو پڑا ہے؟ نہیں، اس پہ جادو نہیں پڑا، یہ میری امی جان کو ایک بزرگ نے دیا تھا۔ انہوں نے اس پہ دم پڑھا تھا اور اس سرمے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ برے لوگ دکھا سکتا ہے، اسی لیے اس کا نام جادوئی سرما ہے۔ رما جادوئی سرمے کا سن کر سوچنے لگی، مجھے تو اس سرمے کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا، بس اب کسی طرح سے یہ سرما میں لے کر ہی جاؤں گی۔ ملکہ نے تمام بچوں سے کہا، چلو آؤ بچوں، اب ہم جلدی سے کوہ کاف کی سیر کراتے ہیں۔ ملکہ نے یہ کہہ کر جادوئی سرما اٹھایا۔ وہ آنکھوں میں لگانے لگی تھی کہ ملکہ کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کسی نے کھٹکھٹایا۔ ملکہ نے کہا، اندر آ جاؤ۔ سبز پری اندر آئی اور ملکہ سے بولی، پریوں کی ملکہ، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بچوں کے ماں باپ کہہ رہے ہیں بچے اب کوہ کاف میں زیادہ دیر نہیں کریں، اسی لیے انہیں واپس بھیجنا ہے۔ ملکہ نے کچھ سوچتے ہوئے سبز پری سے کہا، اچھا ٹھیک ہے بچوں، کوہ کاف کی سیر پھر کبھی کرواؤں گی، اب آپ سب اپنے گھر جانے کی تیاری کریں۔ سب بچے اداس ہو گئے، وہ کوہ کاف سے نہیں جانا چاہتے تھے۔ ملکہ نے بچوں سے کہا، لیکن جانے سے پہلے آپ کو اچھے اچھے گفٹس ملیں گے
تاکہ آپ کوہ کاف کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ کہہ کر ملکہ ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے بیڈ کے پاس آئی اور بچوں سے کہا، بچوں آ جاؤ، اپنے گفٹس لے لو، پھر آپ کو ولہان جن آپ کی دنیا میں چھوڑ آئے گا۔ تمام بچے ملکہ کے پاس چلے گئے۔ رما نے جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل سے جادوئی سرما اٹھایا اور اپنے چھوٹے سے بیگ میں رکھ لیا۔ ملکہ نے تمام بچوں کو گفٹس دیے۔ سب بچے ایک ایک کر کے ملکہ کے پاس جاتے اور اپنا گفٹ لیتے۔ رما، آپ ادھر کیوں کھڑی ہو؟ جلدی سے آ کر اپنا گفٹ لو۔ پریوں کی ملکہ نے رما سے کہا۔ رما جو ابھی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی، وہ جادوئی سرما چوری کر چکی تھی اور ڈر رہی تھی کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ رما آہستہ آواز میں بولی، جی ملکہ، میں آ رہی ہوں۔ رما ملکہ کے پاس چلی گئی۔ ملکہ نے رما کو پیار سے پکڑا۔ رما ڈر گئی اور سوچنے لگی، ہائے کہیں میری چوری پکڑی تو نہیں گئی۔ ملکہ نے رما سے کہا، رما، کیا ہوا؟ مجھے یوں لگ رہا ہے آپ ڈر رہی ہو۔ رما جلدی سے بولی، نہیں تو ملکہ، میں ڈر نہیں رہی، میں تو اداس ہوں کہ کوہ کاف سے چلی جاؤں گی۔ ملکہ ہنسنے لگی، او چھوٹی سی رما، اداس نہیں ہوتے، میں پھر کسی دن سب بچوں کو بلا لوں گی۔ یہ سن کر سب بچے خوش ہو گئے۔ ملکہ نے ولہان جن سے کہا، ولہان جن، ان سب بچوں کو ان کے گھر چھوڑاؤ۔ ولہان جن نے بچوں کو قالین پہ بٹھایا اور لے کر چلا گیا۔ ملکہ اپنے بیڈ سے اٹھی۔ او، آج تو میں نے اپنا جادوئی سرما تو لگایا ہی نہیں۔ ملکہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ گئی، لیکن اسے اپنا جادوئی سرما نہ ملا۔ ملکہ نے سب پریوں کو بلایا۔ میرا جادوئی سرما گم ہو چکا ہے، میں نے آج صبح سے نہیں لگایا، مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کون چور محل میں گھسا ہے، جادوئی سرمے کو ڈھونڈو۔ پورے محل میں شور مچ گیا، ملکہ کا جادوئی سرما گم ہو چکا ہے، ڈھونڈو ڈھونڈو۔ لیکن ملکہ کا سرما کہیں نہ ملا۔ سنہری پری نے کہا، ملکہ کہیں آپ کا جادوئی سرما بچوں میں سے تو کسی نے چوری نہیں کر لیا؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، لیکن جس نے بھی چوری کیا ہے وہ جیسے ہی سرما لگائے گا وہ اس محل میں پہنچ جائے گا۔ سب بچے اپنے اپنے گھر میں آ چکے تھے۔ رما اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے پرس سے جادوئی سرما نکالا۔ واو، اب میں بھی یہ سرما لگاؤں گی، مجھے بھی ملکہ کی طرح معلوم ہو جائے گا کون اچھا ہے کون برا۔ خود سے یہ کہہ کر رما نے جادوئی سرما کھولا اور آنکھوں میں لگایا۔ رما نے جیسے ہی سرما لگایا، اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو گئیں، آنکھوں سے پانی نکلنے لگا اور ارد گرد سے تمام آنکھیں کالی سیاہ ہو گئیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ رما کو جب ہوش آیا، وہ کوہ کاف میں ملکہ کے بیڈ پر تھی۔ ملکہ نے رما سے کہا، رما، آپ نے میرا جادوئی سرما چوری کیا ہے نا؟ رما رونے لگی، کی ملکہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کس قدر خوفناک بن چکی ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ملکہ نے رما کو پیار سے پوچھا، رما، آپ نے یہ جادوئی سرما کیوں چرایا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم چوری کرنا کتنا سخت گناہ ہے؟ پریوں کی ملکہ، میں یہ بات جانتی ہوں، لیکن میں نے جادوئی سرما اسی لیے چرایا کہ مجھے بھی اچھے اور برے لوگوں کا پتہ چل سکے۔ رما، اچھے اور برے لوگوں کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ خود اچھے بنیں، اور اچھا بننے کے لیے سب غلط کام چھوڑنے ہوتے ہیں۔ رما بہت شرمندہ تھی۔ پریوں کی ملکہ، مجھے معاف کر دے، میں آئندہ اچھے کام کروں گی۔ شاباش رما، آپ نے معافی مانگ لی، یہ اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اب آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ کہہ کر ملکہ نے موتیا پری سے کہا،
मोतिया परी, रमा की आंखों में आबशार का शिफा पानी डाल दो ताकि इसकी आंखें ठीक हों। मोतिया परी ने रमा की आंखों में आबशार का शिफा पानी डाला तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। मलका ने रमा से कहा, आंखें बंद करो। रमा ने आंखें बंद की। मलका ने अपनी स्टार स्टिक रमा की तरफ की तो रमा वहाँ से गायब होकर अपनी दुनिया में आ गई। वो बिल्कुल ठीक थी। देखा बच्चों, चोरी करना कितनी बुरी बात है, इसीलिए कभी भी कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। परियों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको सब कहानियाँ मिल सकें और हमारी कहानियों से अच्छे सबक सीखें। और हाँ, हमारी कहानियों को दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।